اس سرزمین پاکستان کے سندھ کے علاقے سے کچھ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے قبول اسلام کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق اور بغیر کسی تعارف کے حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگ سندھ سے آئے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور دھیان اس سرزمین کی طرف تھا اور یہاں کے باشندوں کی پہچان بھی تھی۔ پھر ان کی درخواست پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام اس خطہ پاکستان میں سندھ کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے خود روانہ فرمائے تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 15 اور 16 سن ہجری میں حضور علیہ السلام کی وصال کو ابھی صرف 5-6 برس گزرے تھے۔ تو عہد فاروقی میں پاکستان، اس خطہ پاکستان کی سرحدیں خلافت راشدہ اور اس اسلامی سلطنت کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ یہ تاریخی حقیقت بہت کم تاریخ کے طلباء کو، معلموں اور متعلموں کو بہت کم معلوم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا ایک لشکر، اسلامی فوج، حکم بن ابی العاص کی قیادت میں موجودہ بلوچستان کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا، اور مغیرہ بن ابی العاص کی قیادت میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا اسلامی لشکر سندھ کے اندر کراچی کے قریب دیبل کے مقام پر پہنچ گیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں محمد بن قاسم بعد ازاں تشریف لائے، اور یہ سلسلہ عہد عثمانی اور عہد علوی میں قائم رہا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے عہد حکومت میں اسلامی فوج محلب بن ابی صفرہ الازدی کی قیادت میں جس شہر میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، لاہور، اس شہر لاہور تک پہنچ گئی تھی، اور اسی دوران سنان بن ابی سلمہ الحزلی کی قیادت میں بلوچستان میں کندھار، قصدار، مکران اور گرد و نواح کے علاقے فتح کر کے اس پورے خطہ ارضی کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا چکا تھا، اور دوسری طرف مغربی پنجاب کا پورا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا گیا تھا۔ 92 اور 93 ہجری میں محمد بن قاسم کا آنا، یہ تو دراصل وہ 78 برس پہلے شروع ہو جانے والی فتوحات کے سلسلے کو اپنے آخری مرحلے تک پہنچا کر اسے استحکام بخشنا تھا۔